الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر ومن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. معزز حاضرین، قبل اس کے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، اللہ رب العالمین جزائے خیر عطا فرمائے میرے ان اخوان کو جنہوں نے اس پروگرام کی ترتیب کرنے کی کوشش کیا اور اسے مرتب کر کے اپنی دلچسپی اور دین کے ساتھ اپنے جذباتی لگاؤ کا اظہار کرنے کی کوشش کی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان جہود اور ان جذبات کو شرف قبولیت سے نوازے اور ہمارے اس اجتماع کو دارین کی بھلائی اور دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کا ذریعہ بنائے. ہم اور آپ اس وقت عشرہ ذی الحجہ یا ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں سے گزر رہے ہیں. اس سے قبل میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ دنیا کے سب سے افضل اور سب سے برتر ذی الحجہ کے یہ 10 ایام ہیں. اس لیے ان دنوں میں بھلائی کے جتنے کام ہیں، نماز، روزہ، صدقہ اور ذکر و اذکار، جتنی بھی نیکیاں کی جائیں ان کا اجر دیگر دنوں کی بنسبت ان 10 دنوں میں زیادہ اور بڑھا ہوا ہے. اس لیے اگر آپ نفلی نماز پڑھتے ہیں، نفلی صدقہ کرتے ہیں، نفلی خیرات کرتے ہیں اور اپنے طور پر اللہ کی تسبیح، اس کی تحمید اور اس کی تکبیر بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان 10 دنوں میں اس کا اجر سب سے زیادہ ہوگا. صحیح بخاری کی روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ عز وجل من هذه العشر قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع منها بشيء. کہا کہ ان 10 دنوں میں نیک عمل کا ثواب دیگر تمام دنوں کے عمل سے زیادہ اور بڑھ کر ہے. صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان 10 دنوں میں عمل صالح اور نیکی کرنا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی برتر اور افضل ہے؟ کہا ہاں، ان 10 دنوں کی نیکی جہاد سے بھی بڑھ کر ہے، سوائے اس انسان کے جو اپنی جان اور اپنا مال لے کر اللہ کی راہ میں نکلا اور سب نثار کر دیا، واپس نہیں آیا اور جام شہادت نوش کر لیا. وہی یا اسی کا عمل ان 10 دنوں کی عبادت سے بہتر ہو سکتا ہے. اور جہاد یہ اسلام کے احکام کی چوٹی اور اسلام کے احکام کا کوہان ہے، انتہائی برتر عمل ہے. اس کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان 10 دنوں کی نیکیوں سے کمتر ہے. گویا کہ ان 10 دنوں میں بھلائی کے جو بھی کام کیے جائیں، نیکی کا جو بھی عمل انجام دیا جائے، اس میں اللہ رب العالمین اور دنوں کی بنسبت زیادہ اجر دیتا ہے. اسی لیے اس عشرے کی 9ویں تاریخ کو عرفہ کا روزہ مسنون قرار دیا گیا ہے. اور عرفہ یہ اس دن کا نام ہے جو 10 تاریخ سے ایک دن پہلے آتا ہے، جسے یوم عرفہ کہا جاتا ہے.
بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یوم عرفہ وہ ہے جس دن حاجی میدان عرفات میں جاتا ہے، اور جب حاجی میدان عرفات میں جاتا ہے اسی وجہ سے اس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ انتہائی زیادہ غلط فہمی پر مبنی تصور ہے، کیونکہ یوم عرفہ ایک علم ہے، اس دن کا نام ہے جو دن 10 ذی الحجہ سے پہلے آتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی سال کسی آفت کی وجہ سے حاجی میدان عرفات میں نہ جا سکے، حج ادا کرنے کی سہولت دنیا انسانیت کو میسر نہ آ سکے، تو کیا یوم عرفہ نہیں آئے گا اس سال یہ دن نہیں آئے گا اسلامی تاریخ میں؟ ظاہر ہے کہ آئے گا، کیونکہ وہ دن ہے جو گشت کر کے اپنی تاریخ پر اس کو آنا ہی آنا۔ اس لیے یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھنا 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ حاجی خواہ اس دن میدان عرفات میں ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی تعلق اس دن کا نہیں ہے۔ ایک تو اس لیے کہ ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کو روزہ رکھتے تھے۔ تو ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ حدیث کا یہ لفظ نہ ہے اس بارے میں، اصل میں اس میں ایک لغوی بحث کی جا سکتی ہے۔ یوم 21 ذی الحجہ کا جو لفظ ہے وہ عربی زبان میں 2 معنی کا احتمال رکھتا ہے، لیکن میں اس سے ہٹ کر صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ 9ویں ذی الحجہ کا روزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھنے کا اہتمام کرتے تھے، اس لیے ہم سے 9ویں ذی الحجہ کا روزہ مطلوب ہے، اور اس دن کا روزہ جس دن حاجی میدان عرفات میں جمع ہوتا ہے وہ نہ ہم سے مطلوب ہے اور نہ ہمیں اللہ رب العالمین نے اس کا پتہ لگانے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں عرفہ کی مشروعیت یا اس کے روزے کی مشروعیت کے بعد تقریباً 8 سال زندہ رہے، اور راجح قول کے مطابق حج کی فرضیت سن 9 ہجری میں ہوئی ہے۔ عرفہ کا روزہ اسلامی شریعت میں 2 ہجری سے شروع ہو رہا ہے، اور حاجی کو میدان عرفات میں حاضری کا حکم سن 9 ہجری میں دیا جا رہا ہے، اور یہی بات اہل علم کے اقوال میں سے راجح ہے کہ حج کی فرضیت سن 9 ہجری میں ہوئی ہے، اور اسی فرضیت کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمارت میں سورہ برا کی آیتیں دے کر انہیں مکہ روانہ کیا تھا، اور پھر ان کے بعد ان کے پیچھے اپنے داماد اور چوتھے خلیفہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بعض احکام دے کر کے ان کے پیچھے روانہ کیا۔ تو یہ سن 9 ہجری میں پیش آیا تھا، اور اس کے اگلے سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حج کیا تھا، یعنی سن 10 ہجری میں۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یوم عرفہ کے روزے کی مشروعیت اسلامی تاریخ میں سن 2 ہجری سے شروع ہو رہی ہے، اور پھر حج کی جو فرضیت ہے اس سے تقریباً 7 سال بعد راجح قول کے مطابق سن 9 ہجری میں ہو رہی ہے۔ تو حاجی اس وقت کہاں جمع ہوتے تھے اسلامی تاریخ میں؟ تیسری بات یہ ہے کہ عرفہ کا جو روزہ ہے، اگر اسے یہ کہا جائے کہ جس دن حاجی میدان عرفات میں جمع ہوگا تو یہ روزہ صرف اور صرف اہل مکہ کے لیے جائز ہوگا یا اس کے ارد گرد کی بستیوں کے لیے جائز ہوگا، کیونکہ مدینے جو مکے سے دور مدینہ، یمن، بحرین، صنعاء اور یہ جو دوسرے مقامات تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، ان کے لیے ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ مکہ جائیں، پتہ کر کے آئیں اور پھر آ کر کے اپنے لوگوں کو بتائیں کہ تم لوگ فلاں تاریخ کو روزہ رکھو، کیونکہ فلاں تاریخ کو حاجی میدان عرفات میں جمع ہو رہا ہے۔ عملی اعتبار سے یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ اگر مدینہ کا کوئی باشندہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں رہنے والا کوئی انسان میدان عرفات میں حاجیوں کے جمع ہونے کی تاریخ پتہ لگانا چاہتا تو کم سے کم وہ 14 دن جانے میں راستے میں لگاتا، 14 دن واپسی میں راستے میں لگاتا، اور ظاہر ہے کہ اس طرح مدینے والوں کو خبر نہیں ہو سکتی۔ اب اگر ایسی صورت صحابہ کے ساتھ پیش تھی اور صحابہ کی زندگی میں اللہ رب العالمین نے دین پورا کر دیا، اب اس زمانے میں جب دنیا میں سائنسی ایجادات کی ترقی کیا تب ہمارا دین آ کر کے پورا ہوگا۔ ہمارا دین ان سائنسی ایجادات کا محتاج نہ پہلے تھا، نہ آج ہے، اور نہ کبھی قیامت تک آئندہ ہوگا۔ اس لیے جو صورت اس زمانے میں صحابہ کے ساتھ تھی وہ آج ہمارے لیے بھی درست ہوگی کہ ہم کو یہ پتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میدان عرفات میں حاجی کب پہنچتا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ آج سے 60 سال پہلے بالضبط اگر آپ اسلامی تاریخ کو دیکھیں، پوری 1400 سالہ یا تھوڑا سا کم،
تو آپ کو ہندوستان میں، چین میں، اندلس میں، فیجی میں اور آسٹریلیا کے تمام ممالک میں جو مکہ سے کافی دور، بلکہ بعض شہر مکہ سے 14 گھنٹے اور بعض شہر مکہ سے 20 گھنٹے کے فاصلے پر ہیں، یعنی 20 گھنٹہ پہلے وہاں نماز پڑھی جائے گی، اس کے 20 گھنٹہ بعد مکے میں وہی نماز ادا کی جائے گی۔ اتنے زیادہ فاصلے پر ہیں، اتنا فاصلہ ہونے کے باوجود اسلامی تاریخ میں ایک بھی واقعہ ایسا نہیں ملتا کہ کسی امام نے، کسی عالم نے، کسی محدث نے، کسی فقیہ نے اور کسی عالم باعمل نے یہ فتویٰ دینے کی جرات کیا ہو کہ ہمارے ہاں اس وقت تک روزہ رکھنا جائز نہیں ہے جب تک حاجی کے میدان عرفات میں جمع ہونے کا علم نہ ہو جائے، یعنی عرفات کا روزہ اس دن رکھا جائے گا جس دن حاجی میدان عرفات میں جمع ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ پیدا ہی نہیں ہوا ہماری فقہ اسلامی کی 1400 سالہ تاریخ میں۔ اس کا کیا مطلب سمجھا جائے؟ کیا یہ سمجھا جائے کہ پوری کی پوری امت گمراہی پر اکٹھا ہو گئی تھی؟ علیہ باللہ، ظاہر کیسا نہیں ہو سکتا۔ لا تجتمع امتی علی ضلالہ، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اسے ابن ماجہ اور احمد وغیرہ نے بسند حسن روایت کیا ہے کہ میری امت گمراہی پر اکٹھا نہیں ہو سکتی۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ ہندوستان کے ایک گاؤں میں، جیسے فرض کر لیجیے کرنجوت کا ایک گاؤں ہے، وہاں ایک انسان رہتا ہے، اس کے پاس نہ ٹی وی ہے نہ انٹرنیٹ ہے، اسے حدیث معلوم ہوئی کہ عرفہ کے دن روزہ رکھنا چاہیے جو قربانی سے ایک دن پہلے آتا ہے۔ اب ایسی صورت میں وہ انسان کیا کرے گا؟ یہ روزہ کیسے رکھے گا؟ نہ اس کے پاس ٹی وی ہے کہ وہ ٹی وی دیکھ کر پتہ لگائے، نہ اس کے پاس انٹرنیٹ ہے کہ وہ اس سے دیکھ کر کے وہ پتہ لگائے کہ حاجی کا میدان عرفات میں جا رہا ہے۔ کیا اس کا روزہ صحیح ہوگا یا صحیح نہیں ہوگا؟ ظاہر ہے کہ روزہ یہی اسلامی تاریخ میں ہوتا ہے، اس کا روزہ صحیح ہوگا، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے امت کے انسانوں کو اس بات کا پتہ لگانے کا حکم نہیں دیا ہے کہ تم لوگ پتہ لگاؤ کہ میدان عرفات میں حاجی کب جمع ہوتا ہے۔ ایسا کوئی نص، ایسی کوئی دلیل کتاب و سنت کے ذخیرے میں ہمارے پاس موجود نہیں۔ اب ایسی صورت میں سیدھی سی بات یہ ہے کہ جب جس کے ہاں جو چیز پڑی وہ اسی دن وہ روزہ رکھے گا۔ البتہ اگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم کو علم ہو گیا کہ حاجی فلاں تاریخ کو میدان عرفات میں پہنچتا ہے تو ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم ان کے میدان عرفات میں پہنچنے کے دن روزہ رکھیں، تو یہ ایسی بات کو شریعت بنانا ہے جسے اللہ اور اس کے رسول نے شریعت نہیں بنایا۔ آج سے 1400 سال تک کتاب و سنت کے دلائل اس بات سے خالی ہیں۔ آج موجودہ زمانے میں سائنسی ایجادات پر سہارا لے کر یا اس پر تکیہ کر کے اگر آپ یہ بات کہنے کی جرات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے یا تو یہ مان لیں کہ ابھی تک ہمارا دین ناقص تھا جب تک کہ ٹی وی اور انٹرنیٹ کی ایجاد نہیں ہوئی تھی، علیہ باللہ، یا پھر مانیں کہ اس سے پہلے جو صحیح تھا وہی آج بھی صحیح ہے اور وہی قیامت تک صحیح رہے گا۔ اور دوسری ٹیڑھی بات یہ ہے کہ بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ وہ 2 دن روزہ رکھے، ایک 8 کو رکھے جس دن حاجی عرفات میں جمع ہوتے ہیں، دوسرے 9 کو رکھے جس دن یہاں عرفہ کا دن ہوتا ہے۔ یہ ظلمات بعضھا فوق بعض، یہ جہالت در جہالت والی بات ہے، کیونکہ عشرہ ذی الحجہ کے 9 روزے یہ تو مسنون ہے اس دلیل کی روشنی میں جو بھی میں نے ذکر کیا کہ عمل صالح کا ایک جز روزہ بھی ہے، وہ تو مسنون ہے، لیکن عرفہ کے روزے کی جو خصوصیت ہے، اس کا جو اجر ہے، اس کی جو فضیلت ہے، وہ صرف ایک دن روزہ رکھنے سے حاصل ہوتی ہے۔ ہم اپنے علم کے مطابق، اپنے اجتہاد کے مطابق، اپنے ظن کے مطابق اس ایک روزے کو اگر 2 روزہ قرار دیتے ہیں تو یہ استدراک نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر۔ نبی کہتے ہیں یوم عرفہ اور ہم کہتے ہیں یوم عرفہ، عرفہ کے 2 دن۔ ظاہر ہے کہ یہ زیادتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر، اس لیے ہمارے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ اس لیے آپ یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ عرفہ کا روزہ ایک دن رکھا جائے گا اور وہ ہے ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو، جیسا کہ میں نے عرض کیا یوم عرفہ یہ علم ہے اس دن کا، اس جگہ کا نہیں، وہ تو عرفات کا میدان ہے۔ اس لیے عرفہ کا یہ روزہ جو 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے وہ 10 تاریخ یعنی قربانی سے 1 دن پہلے رکھا جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ قربانی جو اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں کو انجام دینے کا حکم دیا ہے،
اور جو مسلمانوں کے صاحب حیثیت انسانوں پر، مسلمانوں میں جو استطاعت والے انسان ہیں، ان پر اللہ رب العالمین نے قربانی کو فرض قرار دیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس قربانی کا مقصد کیا ہے؟ یہ قربانی کیوں ادا کی جاتی ہے؟ اس کے پیچھے اللہ رب العالمین ہم سے چاہتا کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، جیسا کہ سورہ حج کی آیت میں ہے، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ اللہ کو نہ قربانی کا خون پہنچے گا، نہ قربانی کا گوشت پہنچے گا۔ تو قربانی ہم کریں گے، اللہ نے کہا کہ کرو قربانی، جانور کے گلے پر چھری چلاؤ، یہ اللہ نے حکم دیا، لیکن کہہ رہا ہے کہ مجھے نہ تمہارا گوشت ملے گا اور نہ تمہارے جانور کا خون ملے گا، پھر تو قربانی کی جائے۔ پھر مقصد کیا ہے؟ وہ آگے اللہ رب العالمین نے کہا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، تمہارے دل کا خوف، دل کا تقوی، دل کی خشیت اور دل میں جو ارادہ ہے وہ اللہ رب العالمین کو پہنچے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم قربانی کیوں کرتے ہیں، قربانی کیوں کرنا چاہتے ہیں، 4، 6، 2، 3 جانور کیوں لانا چاہتے ہیں، اس پر کبھی آپ غور کیجئے گا تھوڑی دیر بیٹھ کر۔ ہم ایک جانور ذبح کرنا چاہتے ہیں، کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ طاقت ہے یا نہیں، پھر بھی ہم کیوں ذبح کرنا چاہتے ہیں؟ 4 جانوروں کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کی کوشش ہم کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اگر ہم نے قربانی نہیں کیا تو سماج کیا کہے گا ہم کو؟ اگر ہم نے ایک ہی قربانی کیا تو سماج تانا دے گا کہ اتنا دولت مند ہو کر کے ایک ہی قربانی کرتا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ باپ دادا 3 قربانیاں کرتے تھے، اگر ہم نے ایک کیا تو ناک کٹ جائے کہ ایک ہی قربانی دیتا ہے، اس کے بعد 3 قربانیاں دے دیتے، ایک ہی دیتا ہے، ناک کٹ جائے گی سماج میں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری قربانی کا جانور دوسرے تمام لوگوں کے جانوروں سے پردہ، تندرست، موٹا اور خوبصورت ہے؟ ان سب باتوں کا جواب آپ کا ضمیر آپ کو دے گا، آپ کا دل آپ کو دے گا۔ کسی دوسرے انسان کے کہنے سے ان باتوں کا جواب نہیں ملتا۔ لیکن میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ قربانی کا مقصد کیا ہے، اللہ نے کیا طے کیا ہے اور ہم نے اپنے طور پر کیا طے کر رکھا ہے، دونوں کے درمیان آپ کبھی سنجیدگی کے ساتھ بیٹھ کر غور کریں تو آپ کو اس کا جواب ملے گا۔ اس لیے قربانی جس جانور کی ذبح کی جاتی ہے، اس جانور کی قربانی یا اسے ذبح کرنے سے پہلے انسان کو چاہیے کہ وہ پہلے اپنے جذبات کو ذبح کرے، اپنی خواہشات نفس کو ذبح کرے، اپنے ذاتی مفادات کو ذبح کرے، اپنے دنیاوی مصالح کو دفن کرے۔ اسے چاہیے کہ یہ چھری پہلے اس کے افکار و تصورات پر چلنی چاہیے، یہ چھری اس کے اپنے دماغ پر چلنی چاہیے، یہ چھری اس کی اپنی ذاتی باتوں پر چلنی چاہیے، یہ چھری اس کی منافرت اور عدوان پر چلنی چاہیے۔ صرف قربانی ذبح کر دینے سے آپ کو مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ یہ تو اللہ رب العالمین کا بہت فضل اور اس کا کرم ہے کہ اس نے ہم سے جانور کی قربانی مانگی ہے، اس نے ہم سے مال کی قربانی مانگی ہے، اس نے ہم سے جان کی قربانی کا مطالبہ نہیں کیا۔ ورنہ جس واقعے کے پس منظر میں اس قربانی کا رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے، وہ قربانی جان کی قربانی پر مبنی ہے، وہ اپنے فرزند دل کے ٹکڑے کی قربانی پر مبنی ہے۔ وہ ایسی تیسی قربانی نہیں ہے، وہ قربانی ایسی ہے جس سے اللہ تعالیٰ حرکت میں آ جایا کرتا ہے، وہ قربانی ایسی ہے جسے زمین و آسمان پر سمجھا تاری ہو جایا کرتا ہے۔ ایک بے باپ اپنے اکلوتے بیٹے کے گلے پر چھری پھیرنے کے لیے تیار ہے۔ انسانی تاریخ میں ایسا کوئی واقعہ نہ پہلے دیکھا تھا اور نہ کبھی بعد میں دیکھنے کا اسے اتفاق پڑے گا۔ یہ عظیم الشان قربانی یہ تھی، اللہ نے اپنے فضل سے ہم سے ہمارے مال کی قربانی کر دیا۔ لیکن کیا مال کی قربانی رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کرنے میں ہمارے دل میں اخلاص، للہیت اور خیر کا جذبہ پایا جاتا ہے؟ اللہ کے لیے ہمیں عمل کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ذرا سوچئے گا میرے دوستو، غور کیجئے گا۔ اسی لیے قربانی اسلام کے ظاہری نشان اور اسلام کے ظاہری شعار میں سے ایک شعار اور ایک نشان ہے۔ مسلم سماج کی جو شناخت ہے، اس شناخت کا ایک جز یہ ہے کہ مسلم معاشرے میں 10 ذی الحجہ کی تاریخ کو جانور کو ذبح کیا جاتا ہے۔ اسی لیے اہل علم کے تعبیر کے مطابق قربانی کرنا یہ اسلام کا ظاہری شعار، مسلم سماج کی ظاہری نشانی ہے۔ اب اگر ایسا کیا جائے
کہ قربانی کا جانور ذبح کرنے کے بجائے اس کی قیمت فقیروں اور محتاجوں میں بانٹ دی جائے، سماج کے ناداروں اور بیواؤں، بے کسوں اور مجبوروں کے درمیان اس مال کے ذریعہ ان کی مالی مدد کر دی جائے، تو کیا یہ بات درست ہو جائے گی؟ ایسا کرنا ٹھیک ہوگا؟ کیوں؟ اس لیے کہ ڈھیر سارا پیسہ جو قربانی کے جانور کو ذبح کرنے میں ہم ضائع کرتے ہیں الحمد للہ، وہ پیسہ سماج کی بھلائی، سماج کی ترقی، بے کسوں اور ناداروں کے لیے سہارا کا انتظام بن جائے گا، تو کیوں نہ ایسا کیا جائے؟ لیکن آپ سن لیں، یہ سوچ انتہائی زیادہ گھٹیا سوچ ہے، یہ سوچ انتہائی زیادہ منحرف سوچ ہے۔ وہ اس لیے کہ آپ سے کس نے کہا ہے کہ آپ غریبوں اور ناداروں کی مدد مت کیجیے؟ کس نے آپ کو محتاجوں کے لیے دستے تعاون بڑھانے سے منع کیا ہے؟ کس نے کہا ہے؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کچھ کرنا نہیں چاہتے، آپ اپنی جیب سے ایک پیسہ مستحقین تک پہنچانا نہیں چاہتے، آپ اپنی جیب خاص سے محتاجوں اور فقیروں کی مدد نہیں کرنا چاہتے، اس لیے اس عیب کو چھپانے کے لیے آپ نے ایک دوسرا حربہ استعمال کیا کہ قربانی کی قیمت فقیروں کو صدقہ کر دی جائے۔ یہ تو جو چور دل میں ہے اس چور کو چھپانے کا ایک طریقہ آپ نے اپنایا ہے، ورنہ اگر واقعی دل میں طرف ہے، اگر واقعی آپ کو بے بسوں اور بے سہارا انسانوں سے محبت ہے تو آپ ان کی مدد کیجیے نا۔ بینک میں پیسے رکھنے کے بجائے لوگوں کے دروازوں تک پہنچائیے، ان کی دینی اور دنیاوی ضرورتوں کی تکمیل کا انتظام کیجیے۔ کس نے آپ کو پابند کیا ہے کہ آپ انہیں مدد مت کریں یا انہیں پیسہ مت دیں؟ اس لیے ایک بات تو یہ ہے کہ یہ اشکال، یہ سوال، یہ وسوسہ وہ لوگ پیدا کرتے ہیں عملی اعتبار سے جن کا عمل پاکیزہ نہیں اور جن کے ارادے میں کھوٹ دکھائی دیتا۔ دوسری بات یہ ہے، میں نے کہا کہ یہ مسلم سماج کا ظاہری نشان، مسلم سماج کی ظاہری شناخت ہے۔ اب اگر صدقے میں بدل دیا جائے تو یہ شعار باقی رہ جائے گا، یہ شعار اور یہ شناخت برقرار رہ جائے گی، اور یہ لوگ یہی چاہتے ہیں، یہی کوشش ہے کہ مسلم سماج کو اپنی تمام علامتوں سے ماورا اور تمام علامتوں سے خالی کر دیا جائے، اسی لیے یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قربانی ایک عبادت ہے، ایک مقدس عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اعظم ایام الدنیا یوم النحر ثم یوم القر، دنیا کا سب سے افضل دن 10 قربانی کا 10 ذی الحجہ کا دن ہے، اس کے بعد 11 ذی الحجہ کا دن فضیلت میں ہے۔ اب اس دن کا جو عمل ہے وہ عمل اللہ رب العالمین کی نظر میں اتنا محبوب کہ اس سے افضل سال کا کوئی دن نہیں ہے، اور اس کو ہم لوگ چھوڑ کر کسی دوسری چیز میں بھٹک جائیں تو ظاہر ہے کہ یہ بات مناسب اور معقول نہیں ہوگی۔ تیسری بات یہ ہے کہ قربانی ایک عبادت ہے، صدقہ کرنا ایک دوسری عبادت ہے۔ قربانی کے دن متعین ہے، 10 سے لے کر کے 14 تک، 10 سے لے کر کے 13 تک، یہ 4 دن قربانی کے ہوتے ہیں، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، 13 ذی الحجہ کی مغرب تک یہ وقت ہوتا ہے قربانی کا۔ یہ 4 دن سے پہلے کوئی کرے، 4 دن کے بعد کوئی کرے، پوری دنیا کے جانوروں کو ذبح کر دے، تب بھی وہ قربانی کرنے والا نہیں ہوگا، اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ صدقہ ایک عبادت ہے جس کے لیے اللہ رب العالمین نے 360 دن متعین کیے ہیں، یہ عربی کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، نا انگریزی والے سے 365 جانتے ہیں۔ 360 دن اللہ رب العالمین نے متعین کیے ہیں، کبھی بھی دن اور رات کے کسی بھی حصے میں انسان جو صدقہ کرنا چاہے، جب چاہے، جیسے چاہے، علیہ اعلان بھی کر سکتا ہے، خفیہ طور سے بھی کر سکتا ہے، لوگوں کے سامنے بھی کر سکتا ہے اور پوشیدہ طور سے بھی کر سکتا ہے۔ وہ 360 دن کبھی بھی کر سکتا ہے، رات اور دن میں کبھی بھی، اس کے لیے کوئی دن اور ٹائم متعین نہیں ہے۔ تو وہ صدقہ ایک مطلق عبادت ہے جو ہر آدمی اپنی طاقت کے اعتبار سے جب اس کو آسانی ہو صدقہ کر سکتا ہے، جبکہ قربانی کرنے والے پر پابندی یہ ہے کہ اگر وہ قربانی کرنا چاہتا ہے تو انہی 4 دنوں میں کرے، پہلے کرے گا تب بھی قربانی نہیں ہوگی، بعد میں کرے گا تب بھی قربانی نہیں ہوگی۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قربانی ایک دوسری عبادت ہے اور صدقہ اس سے الگ ایک دوسری عبادت ہے، دونوں کو ایک ساتھ ضم نہیں کیا جا سکتا، ملایا نہیں جا سکتا۔ اس لیے صدقہ کرنا چاہتے ہیں آپ شوق سے صدقہ کیجیے، جتنا بھی صدقہ کرنا چاہتے ہیں اس پر اللہ رب العالمین نے کوئی پابندی نہیں لگائی، لیکن قربانی
براہ راست اسے اپنے حال پر باقی رہنے دیجیے. آپ نہیں کرنا چاہتے آپ مت کیجیے, آپ کے پاس استطاعت نہیں ہے, آپ کو کوئی جبر نہیں کرتا, لیکن سماج کو برگشتہ کرنے کی کوشش نہیں کیجیے. سماج کے انسانوں کو ایک غلط راستے پر ڈالنے کا جرم آپ ہرگز نہیں کیجیے. اس لیے قربانی کرنا ہی اپنی جگہ پر اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے, اور جب قربانی کریں گے تبھی یہ حکم پورا ہوگا. اگر قربانی کے بدلے میں ہم نے صدقہ کرنے کی راہ اپنائی تو ہمارا یہ عمل شریعت کے مطابق نہیں ہوگا, اور قربانی کا جو اجر ہے ہم اس سے محروم ہو جائیں گے, اور ہماری قربانی اللہ کے یہاں ادا بھی نہیں ہوگی. اور اگر ہم صاحب حیثیت اور صاحب استطاعت تھے تو اللہ کے یہاں گنہگار بھی ہوں گے, کیونکہ ہم نے طاقت رکھنے کے باوجود قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں کیا. یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لینی چاہیے کہ قربانی ایک عبادت ہے, اسے تبدیل کرنے کا, اسے کوئی دوسری شکل دینے کا, اسے کسی تیسری شکل میں ادا کرنے کا یا انجام دینے کا اختیار ہم انسانوں کو حاصل نہیں ہے. اس لیے قربانی جیسے اللہ نے فرض کیا ہے ویسے ہی کی جائے. یہ تک وارد ہے کہ اگر جانور ذبح کیا جائے, ایسا جانور جو اللہ اور اس کے رسول نے قرآن اور حدیث میں بیان نہیں کیا ہے, تبھی قربانی نہیں ہوگی. ایسا جانور کھیلے جو بیان تو کیا ہے مگر اس میں ایسا عیب پایا جاتا ہے جس عیب کی موجودگی میں شارع نے کہا کہ اس کو قربانی نہیں ہوگی, پھر بھی اس کو قربانی نہیں ہوگی. گویا کہ جانور بھی متعین ہے, اس کی عمر بھی متعین ہے, اور اس کی کیفیت بھی متعین ہے. جب وہ جانور ذبح کیا جائے گا تب جا کر کے آپ کو قربانی ہوگی. اور اگر اس سے ہٹ کر کوئی دوسرا راستہ اپنایا جائے تو واضح سی بات ہے کہ ایسی صورت میں ہماری قربانی صحیح نہیں ہوگی. اس وقت ایک بات بہت شد و مت کے ساتھ ہندوستان میں خصوصیت کے ساتھ بہت بڑے پیمانے پر تمام ذرائع ابلاغ کا موضوع سخن بنا ہوا ہے, اور وہ ہے بھینس کی قربانی. بھینس کی قربانی کے سلسلے میں سب سے زیادہ متحرک اور سب سے زیادہ میں نے دیکھا پیسہ اور دولت خرچ کرنے کا ذمہ داری بمبئی کی صوبائی جمعیت نے لے رکھا ہے. اور ابھی یہ اس وقت لیا ہے جب مہاراشٹر کی گورنمنٹ نے قانون بنا دیا کہ اب بیل کی قربانی نہیں کی جا سکتی. 2 سال ہو رہا مجھے لگ رہا ہے, 3 سال. جب یہ قانون بنایا کہ اب بیل کی قربانی نہیں ہو سکتی, تب ہماری جمعیت کے لوگوں نے شدت کے ساتھ بڑی طاقت اور مضبوطی کے ساتھ یہ مسئلہ اٹھایا کہ بھینس کی قربانی نہ صرف جائز ہے بلکہ اس کو کرنا بھی چاہیے, وغیرہ وغیرہ ساری باتیں سامنے آئیں. لیکن ابھی 3 سال پرانی تاریخ آپ دیکھیں تب آپ کو یہ بات کہیں سنائی نہیں دے رہی تھی. گویا کہ یہ مسئلہ جس قوت کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے یا جس طاقت کے ساتھ اس کا پرچار کیا جا رہا ہے, اس کے پیچھے صرف مسئلے کا بیان, شرعی حکم کا اظہار نہیں بلکہ پس پردہ کچھ اور راز ہیں جنہیں اہل دانش و بینش اچھی طرح سے سمجھتے ہیں. ورنہ ہمارا دین حالات کی اصلاح سے, زمانے کی رفتار سے گھٹنے اور بڑھنے سے شریعت پیدا نہیں ہوتی. شریعت کا حکم ہمہ وقت اپنی طبعی رفتار سے چلتا رہتا ہے. پوری دنیا مانے گی تب بھی, دنیا کا کوئی فرد اسے نہیں مانے گا تب بھی وہ اپنی رفتار پر قائم رہتا ہے. حالات کی وجہ سے شریعت کا کوئی حکم پیدا نہیں ہوتا. میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ بھینس کی قربانی کا جواز اگر پہلے بھی تھا تو ہمارے اپنے لوگ اتنے دنوں تک بڑی خاموشی کے ساتھ جس کا جی چاہتا تھا کرتا تھا, جس کا جی چاہتا تھا نہیں کرتا تھا. لیکن یہ 3 سال کی اس قدر شدت, اس قدر تشدد, اس قدر ذاتی کہ اللہ کی پناہ, ہر سال ایک نیا ایڈیشن کتاب کا, ہر سال ایک کتاب کا نیا ایڈیشن, اس کتاب کے مختلف ٹکڑے کر کے 10 جز میں الگ الگ پیمانے پر اس کو نشر کیا جاتا. کیا مقصد ہے آخر اس کا؟ وہ مقصد اگر آپ غور کرو گے اور اس صوبے کے اور اس شہر کے جو حالات ہیں ان کو جاننے کی کوشش کرو گے تو آپ کو دشواری نہیں ہوگی جاننے میں. لیکن بہرحال میں آپ یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ بھینس کی قربانی کے جواز کے سلسلے میں 300 صفحے کی ایک کتاب پڑھنے کا اتفاق پڑا مجھے آج سے بہت سال پہلے. اس میں نے گنا ایک عبارت ہے جو تقریباً 300 مرتبہ دہرائی گئی, اور وہ ہے الجاموس نوع من البقر. لغت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ بھینس گائے کی ایک قسم ہے. لغت کی کتاب میں لکھا ہے کہ بھینس گائے کی ایک قسم ہے. تو جب لغت میں ہے اس لیے ہماری شریعت میں بھی ہونا چاہیے. تو جیسے گائے کی قربانی جائز ہے ویسے بھینس کی بھی قربانی جائز ہے. یہی بات میں نے کہا تقریباً 300 مرتبہ دہرائی گئی ہے صرف ایک کتاب میں, اور اگر اس عبارت کو اس سے کاٹ کر نکال دیا جائے تو کتاب چند صفحات میں باقی رہ جائے گی. اس
کی اتنی معنویت، اتنی طاقت ہے کہ ایک ہی عبارت کے طور پر پوری کتاب کو، وہ بھی 350 صفحے کی کتاب کو تقریباً مرتب کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ بھینس کا گائے کی ایک جنس ہونا ایک لغوی مسئلہ ہے، یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت میں کبھی بھی اس کا تذکرہ نہیں کیا، کبھی بھی اس کی وضاحت نہیں کی، کبھی بھی اس کی طرف اشارہ نہیں کیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ عربوں میں بھینس نہیں پائی جاتی تھی، اس لیے عربوں کو نہیں معلوم تھا کہ بھینس کی بھی قربانی ہونی چاہیے۔ یہ عجیب سی بات لگتی ہے، کبھی غصہ آتا ہے، کبھی ہنسی لگتی ہے۔ دین عربوں کا نہیں ہے میرے بھائی، دین اللہ رب العالمین کا ہے۔ بھینس کا خالق اللہ رب العالمین، اسے معلوم تھا کہ دنیا میں میری کون کون سی مخلوقات اور کہاں کہاں پائی جاتی ہیں، اسے معلوم تھا، اسے تو کہنا چاہیے نا، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے قرآن میں کوئی چیز نہیں چھوڑی ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ اور بھینس دنیا میں موجود تھی، اس کی قربانی شریعت تھی، پھر بھی اللہ اور اس کے رسول نے کہیں دور و نزدیک سے امت کو اشارہ نہیں کیا کہ ایسا کرو، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ شریعت کے معاملے میں لغت حجت نہیں ہوا کرتی۔ شریعت کا جب کوئی حکم آئے تو اس میں لغت سے استدلال کرنا جائز نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے قربانی کے جانور کو بہیمۃ الانعام کہا ہے، وہ آیت لیذکر اسم اللہ علی ما رزقهم من بہیمۃ الانعام، اور بہیمۃ الانعام کی تفسیر سورہ انعام میں 8 جانوروں سے کیا ہے، گائے، بیل، اونٹ، اونٹنی، اور بکرا، بکری، اور بھیڑ اور بھیڑی، یہ 8 جانور اللہ رب العالمین نے شمار کرائے ہیں۔ اور اگر گائے اور اس کا نر جانور، گائے کہہ رہا ہوں، بھینس اور اس کا نر جانور یعنی بھینسا دونوں کو جوڑ دیا جائے تو جانوروں کی تعداد 8 کے بجائے 10 ہو جاتی ہے۔ اللہ تو کہہ رہا سمانیۃ ازواج 8 جوڑے، ہم کہتے نہیں، اللہ تعالیٰ 8 نہیں بلکہ 10 جوڑے ہونا چاہیے۔ یہ بات جاتی کی نہیں ہے۔ اور دوسری بات میں نے کہا کہ شریعت کے مقابلے میں لغت سے استدلال کرنا جائز نہیں ہوتا۔ میں اس بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لغت کی کتاب اگر آپ اٹھا کر دیکھیں، آپ ابن سیدہ کی المحکم دیکھیں، ابن منظور کی لسان العرب دیکھیں، آپ زبیدی کی تاج العروس دیکھیں، تو آپ کو ملے گا کہ شات جو بکری ہے اس کے معنی ہوتے ہیں بکری، اونٹ، نیل گائے، ہرن اور شتر مرغ۔ لغت میں یہ سارے معنی موجود ہیں، تو کیا لغت کی کتاب دیکھ کھول کر کہا جائے بھائی شات کے لفظ میں تو نیلگا بھی ہے، ہرن بھی ہے، آج سے نیلگا اور ہرن کی قربانی کی جائز ہوگی؟ پوری امت کا اجماع ہے کہ نہیں جائز ہے، حالانکہ لغت میں ہے۔ میں نے کہا لغت کی کتابیں آپ اٹھا کر دیکھیں، آپ کو ملے گا یہ معنی۔ پھر کیوں نہیں اس کو مانا جاتا؟ اس لیے کہ قاعدہ یہ ہے کہ شریعت کے مقابلے میں لغت کا کوئی معنی اور کوئی اطلاق ہے تو وہ حجت نہیں ہوتا۔ لغت سے اس وقت لیا جاتا ہے جب شریعت میں اس کا بیان نہیں ہوتا، اس کی وضاحت نہیں ہوتی، اللہ اور اس کے رسول نے اس کی تفسیر نہیں کی ہوتی، تب لیا جاتا ہے۔ یہاں تو تفسیر ہے ہمارے پاس کہ بہیمۃ الانعام 8 ازواج، 8 جانور ہیں، 8 جوڑے ہیں۔ اب اگر ہم اس میں 2 اور بڑھاتے ہیں تو کتنا ہوگا؟ 8 کی 8 ازواج کی عدد باقی رہ جائے گی۔ اس لیے یہ پوری بنیاد اسی اساس پر قائم ہے کہ عربی لغت میں لکھا ہوا ہے کہ جاموس یعنی بھینس گائے کی ایک قسم ہے، اور بس اس استدلال میں جو خامیاں ہیں وہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، اس کی بنیاد پر اتنا بڑا فتویٰ دینے کی جرات کرنا ظاہر ہے کہ ایک جسارت کی بات ہے۔ آپ اس کو اس طرح سمجھیں جیسے اونٹ کی قربانی جائز ہے، ہمارے یہاں اونٹ ذبح نہیں کیا جاتا، اگر ہم نے زندگی میں کبھی بھی اونٹ کی قربانی نہیں کیا اور انتقال کر گئے تو اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا کبھی کہ اونٹ کیوں نہیں ذبح کیا تھا تم نے قربانی میں، کیونکہ اس نے آج کا آپ میں سے کوئی ہم نے کر دیا، کبھی نہیں اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ اگر بھینس کی قربانی جائز ہوئی اور ہم نے زندگی میں کبھی بھینس کی قربانی نہیں کیا، اگر جائز ہوئی تو کیا اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تم بھینس کی قربانی کیوں نہیں کر رہے تھے دنیا میں؟ سوال ہوگا کبھی۔ لیکن اگر بھینس کی قربانی جائز نہیں ہوئی اور ہم نے بھینس کی قربانی کیا تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ نہیں پوچھے گا تم نے کون سا جانور قربان کیا؟ تمہاری قربانی ہوئی نہیں۔ گویا کہ بھینس کے جانور کی قربانی کرنے میں یہ اندیشہ ہے کہ کہیں ہم مستقل زندگی بھر قربانی نہ کرنے کے جرم میں مبتلا تو نہیں ہو رہے ہیں۔
اس لیے احتیاط کا تقاضا بھی یہی ہے کہ بھینس کی قربانی کرنے سے بچا جائے. احتیاط کا تقاضا بھی یہ ہے کہ بھینس کا جانور قربان کرنے سے پرہیز کیا جائے، کیونکہ کم سے کم درجہ یہ ہے کہ ہمیں معلوم نہیں کہ حکم پورا ہوا یا پورا نہیں ہوا، کیونکہ اللہ نے 8 جانور ذبح کرنے کو کہا ہے اور ہم نے 9واں اور 10واں ذبح کر دیا. اس لیے اس بات کو آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں. اور پھر ایک بات اور، عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں کہ میت کی طرف سے قربانی کرنا بغیر کسی حرج کے درست ہے، لیکن سوال یہ ہے میت کی طرف سے قربانی کرنا ایک عبادت ہے. آپ اس کو اس طرح سمجھیں، قربانی کرنا ایک عبادت ہے، اسے میت کو ثواب کے لیے، اشارے ثواب کے لیے قربانی کرنا یہ دوسری عبادت ہے. قربانی کے جواب سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اسے میت کی طرف سے بھی ادا کیا جا سکتا ہے. جیسے مثال کے طور پر قرآن پڑھنا، قرآن خوانی کرنا، یہ ایک عبادت ہے، ہر حرف پر 10 نیکی ملتی ہے. لیکن اس عبادت کے ثابت ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ مردوں کے حق میں بھی قرآن پڑھا جائے. اس عبادت کے اس بات سے اس کا ثواب مردوں کو ہدیہ اور ہبہ کرنے کا ثبوت فراہم نہیں ہوتا. اسی طرح قربانی ایک عبادت ہے، اس عبادت کے ثبوت سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کا ثواب مردے کو بھی پہنچے گا. اصل میں بات یہ ہے کہ شریعت کا قاعدہ یہ ہے وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کو صرف وہ ملے گا جو اس نے کمایا ہے، جس کے لیے اس نے سعی، دوڑ دھوپ، مشقت کیا ہے، کوشش کیا، اسی کو اس کا ثواب ملے گا. اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس عمل کے لیے، جس عبادت کے لیے انسان نے کوشش نہیں کیا ہے، اس کا ثواب میت کو نہیں پہنچے گا، اس کا ثواب میت کو نہیں پہنچے گا. اب ایسی صورت میں جب قاعدہ یہ ہے کہ میت کو صرف ان چیزوں کا ثواب ملے گا جو اس نے کمایا ہے، اور جو نہیں کمایا ہے اس کا ثواب اس کو نہیں ملے گا، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، جیسا کہ مسلم کی روایت میں ہے اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من 3 صدقة جاریة او ولد صالح يدعو له او علم ينتفع به، کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ کٹ جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے. ایک تو وہ صدقہ جاریہ کوئی کر گیا ہو، وقف کر گیا جو باقی ہے، مرنے کے بعد بھی مسجد بنا دیا، مدرسہ بنا دیا، پل بنا دیا، مہمان خانہ بنا دیا، نل لگا دیا، ٹیوب ویل لگا دیا، کوئی بھی چیز وقف کر دیا جو اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ استعمال کر رہے ہیں، اس کا ثواب اسے ملتا رہے گا. دوسرے نمبر پر نیک اولاد چھوڑا جو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعا کرے، جو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعا کرے. آپ نے انجینئر بنایا ہے اپنے بیٹے کو، وہ جانتا ہی نہیں نماز کیسے پڑھی جاتی ہے. آپ نے بیرسٹر بنایا اپنے بیٹے کو، وہ جانتا ہی نہیں ہے نماز میں دعا کیسے کی جاتی ہے. آپ نے یہ بنایا، آپ نے IAS بنایا، آپ نے IPS بنایا، بنا دیا سب کچھ، لیکن کیا وہ کبھی آپ کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرے گا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا؟ سوچ لیجئے گا کبھی. بہرحال یہ دوسرا موضوع ہے، سر دست میں عرض کر رہا ہوں. اور تیسری چیز کہ اس نے کوئی فائدے مند نفع بخش علم چھوڑا جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. کتاب لکھ دیا، درس دے دیا، تقریر کر دیا، شاگرد تیار کر دیا، یہ ساری چیزوں کا ثواب اسے ملتا رہے. تو جب عمل کا سلسلہ منقطع ہو گیا، اب سوال یہ ہے کہ میت کو کسی عمل کا ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ کہ دوسرے انسانوں کے کسی عمل کا ثواب مردے کو پہنچے گا یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ کسی بھی عمل کا ثواب مردے کو نہیں ملے گا سوائے ان چیزوں کے جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے خبر دیا ہے کہ ان اعمال کا ثواب میت کو پہنچتا ہے. جن اعمال کے بارے میں شریعت نے بتایا ہے کہ اسے کرو تو اس کا ثواب میت کو پہنچے گا، ان کا ثواب میت کو پہنچے گا. اور بقیہ جن کے بارے میں نہیں بتایا ہے وہ اس عام فائدے میں کہ میت کو دوسرے کے عمل کا ثواب نہیں ملتا اس میں داخل رہے گا اور میت کو اس کا ثواب نہیں ملے گا. میت کے حق میں دعا کیا جائے، اس کا ثواب میت کو پہنچتا ہے. میت کی طرف سے حج کیا جائے، اس کا ثواب میت کو پہنچتا ہے. میت کی طرف سے عمرہ ادا کیا جائے، اس کا ثواب میت کو پہنچتا ہے. میت نے نذر مانی ہے، اس نذر کو پورا کیا جائے، اس کا ثواب میت کو پہنچتا ہے. اولاد اپنی والدین کی طرف سے، سن لیجئے گا،
اولاد اپنے والدین کی طرف سے صدقہ کرے تو اس صدقے کا ثواب والدین کو پہنچتا ہے، لیکن میں زید کی طرف سے کروں، بکر خالد کی طرف سے کرے، اس کا ثواب میت کو نہیں پہنچتا۔ اولاد صدقہ کرے اس کا ثواب میت کو پہنچے گا۔ زید اور بکر کی طرف سے دوسروں کا صدقہ کیا ہوا ثواب مردے کو نہیں پہنچے گا۔ اولاد کا کیا ہوا صدقہ میت کے لیے باعث اجر ہے اور اس کا ثواب مردے کو پہنچتا ہے۔ ان کے علاوہ کسی بھی عمل کا ثواب مردے کو نہیں ملتا۔ یہی وہ اعمال ہے جو شریعت سے ثابت ہے، ان کے دلائل میں ذکر نہیں کرنا چاہتا کیونکہ بات دوسری طرف نکل جائے گی۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو اعمال اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتائے ہیں کہ ان کا ثواب مردے کو پہنچے گا، اس میں قربانی شامل نہیں ہے، اس میں قربانی شامل نہیں ہے۔ اور جب قربانی شامل نہیں ہے تو قاعدے کے مطابق بات یہ بنی کہ میت کی طرف سے قربانی کرنے کا ثواب میت کو نہیں پہنچے گا۔ اس کو آپ اس طرح بھی سمجھیں کہ میں نے کہا کہ میت کی طرف سے قربانی کرنا ایک عبادت ہے، اور عبادت کے بارے میں قاعدہ یہ ہے ہر وہ عمل اور ہر وہ عبادت جس کا تقاضا اور سبب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود تھا، اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نہ کیا اور نہ کرنے کی اجازت دی تو اس عمل کو نہ کرنا سنت ہے اور اسے کرنا بدعت ہے۔ کوئی بھی عمل، کوئی بھی دین کا کام یہ دیکھا جائے کہ نبی کے زمانے میں اس کا تقاضا موجود تھا یا نہیں۔ اگر موجود تھا اس کے باوجود نبی نے نہ کیا اور نہ کرنے کی اجازت دی تو معلوم ہوا کہ وہ ہمارا دین نہیں ہے۔ اب جیسے میت کی طرف سے قربانی کرنے کی وجہ اور تقاضا کیا ہے؟ مردوں کا وجود اور ان کو ثواب پہنچانے کی خواہش، اسی لیے تو کیا جاتا ہے میت کی ثواب ہمارے بزرگ کو، ہمارے وارث کو یا ہمارے موروث کو پہنچ جائے، یعنی ہمارے بڑے آدمی کو اس قربانی کا ثواب پہنچ جائے۔ تو ثواب پہنچانے کا جذبہ، میت کو بھلائی پہنچانے کا جذبہ اس کا سبب ہے۔ تو نبی کے زمانے میں بھی یہ بات موجود تھی۔ آپ کی چہیتی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہو چکا تھا۔ آپ کے انتہائی عزیز اور انتہائی محبوب چچا حمزہ بن عبد المطلب کا 3 ہجری میں شہادت سے انتقال ہو چکا تھا۔ آپ کے چاروں لفظ جگر آپ کی زندگی میں انتقال کر چکے تھے، لیکن ان میں سے کسی کی طرف سے آپ نے کبھی کوئی قربانی نہیں کیا، کسی کے نام سے بھی آپ نے کوئی قربانی نہیں کیا۔ اس کا مطلب سبب تو تھا کرنے کا، تقاضا تو موجود تھا کرنے کا، کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی، چاہتے تو کر سکتے تھے، مگر اس کے باوجود نبی نے میت کی طرف سے قربانی نہیں کیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ میت کی طرف سے قربانی نہ کرنا یہ سنت ہے اور میت کی طرف سے قربانی کرنا یہ بدعت ہے۔ تیسری بات، آپ اگر کان کھول کر سنیں گے تو شاید آپ کو میری بات سمجھنے میں آسانی ہو، ورنہ اگر آپ ماضی کی بھول بھلیوں میں اپنے آپ کو گم کیے رہے اور لیتا اور لعلہ کی وادیوں میں اپنے آپ کو آپ نے گم رکھا تو آپ کے ذہن میں میری بات نہیں گھس سکتی۔ اس لیے خود کو حاضر کر کے ان باتوں کو سننے کی کوشش کیجیے۔ اور ہماری شریعت وہی ہے جو دلیل سے ثابت ہو جائے۔ باپ دادا سے کوئی شریعت ہماری ثابت نہیں ہوتی، باپ دادا سے چلتا آیا ہے یہ ہمارا دین نہیں ہے، یہ تو دوسروں کا دین ہو تو ہو، لیکن ہمارے رشتوں کے یہاں دین وہ ہے جو اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت سے ثابت ہو، وہ دین پہلے سے ہو رہا ہے، سارے لوگ کر رہے ہیں، ساری دنیا اس کو مان رہی ہے اور سارے مسلمان اس کو برت رہے ہیں۔ یہ سب دلیل نہیں ہے، یہ کذبی ہے، یہ دلیل سے انحراف ہے اور یہ بدنصیبی اور بدتوفیقی کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو اپنے راہ راست کی ہدایت نہیں عطا فرماتا اور آپ کٹ حجتی کا وہ راستہ اپناتے ہو جو اللہ کے لیے آپ کے فائدہ مند نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت ہے حجۃ الوداع میں 100 اونٹ کی قربانی کیا تھی، 63 خود ذبح کیا تھا، باقی 37 علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذبح کیا تھا۔ ان میں سے کوئی ایک جانور یا کسی جانور کا 700 لوگوں کی طرف سے ہو سکتا تھا کم سے کم، لیکن ایک بھی اپنی بیوی کے نام سے، اپنے چچا کے نام سے، اپنے کسی عزیز کے نام سے آپ نے نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا بھائی میرے؟ اگر ایسی ہی میت کی طرف سے قربانی مطلق طور سے جائز تھی تو نبی کو ایک بار کر کے بتانا چاہیے کہ دیکھو ایسا بنا گیا تم لوگ کرو، مگر وہاں بھی نبی نے نہیں کیا۔ 100 اونٹ کی قربانی کرنے کے باوجود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی قربانی کسی مردے کی طرف سے نہیں کی۔ اس کے برعکس بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ضحى النبي صلی اللہ علیہ وسلم بكبشين اقرنين املحين ذبحهما ووضع رجله على صفاحهما
وسما وکبر، اور مسلم کی روایت میں وقال بسم اللہ اللہ اکبر ثم ذبحہما۔ یہ پورا واقعہ انس بن مالک نے ایسے ہی نقل کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چتکبرے سینگ والے میڈے ذبح کیا، ان کو لٹایا، ان کے پہلو پر اپنا پیر رکھا اور کہا بسم اللہ اللہ اکبر، اور انہیں ذبح کر دیا مسلم کی روایت میں اس کی وضاحت ہے، ایک جانور ذبح کرتے ہوئے آپ نے کہا اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی، یہ میری طرف سے اور میرے گھر والوں کی طرف سے تو قبول کر لے۔ دوسرا جانور جب ذبح کیا اللہم ھذا عنی وعن امتی، اور ابن ماجہ کا لفظ ہے وَعَمَّن لَمْ يُزَحِّ مِنْ أُمَّتِي، تیسرا لفظ ہے وَعَمَّن شَهِدَ لِي بِالْبَلَاغِ مِنْ أُمَّتِي، کہ دوسرا جانور میری طرف سے اور میری امت کے ان افراد کی طرف سے جنہوں نے قربانی نہیں کیا ہے۔ اور قربانی کون کرتا ہے؟ زندہ کرتا ہے کہ مردہ کرتا ہے؟ قربانی زندہ کرتا۔ آپ نے کہا جنہوں نے قربانی نہیں کیا عذر کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے، مفلسی کی وجہ سے، تندرستی کی وجہ سے، جو قربانی نہیں کر سکے، میری امت کے ان افراد کی طرف سے قربانی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قربانی ذبح کی مدینے کے اندر مسلسل کیا، مگر کوئی بھی کسی مردے کی طرف سے نہیں کیا۔ یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ مردے کی طرف سے قربانی کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ دین ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہوتا۔ اس سلسلے میں بعض اشکالات لوگ پیش کرتے ہیں، لیکن ان کی تفصیل میں ذکر نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کو کچھ موقع دوں، آپ کے ذہن میں جو اشکالات، جو سوالات ہوں، آپ انہیں پیش کریں تاکہ ان کا جواب حل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس لیے اگر کچھ لوگ چاہتے ہیں تو اس سلسلے میں جریدہ ترجمان فروری 2006 میں ایک مضمون چھپا ہے میت کی طرف سے قربانی دلائل کا تجزیہ، آپ اسے پڑھیں، اس میں آپ کو تمام اشکالات کے جواب انشاءاللہ مل جائیں گے، اور اگر پھر بھی تشفی نہیں ہوتی تو آپ اسے میرے سامنے پیش کریں، انشاءاللہ انفرادی طور پر میں اسے حل کرنے کی کوشش کروں گا۔ لیکن سردست میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ میت کی طرف سے قربانی کرنے سے آپ بچیں، اور اگر میت کو ثواب پہنچانا آپ چاہتے ہیں تو ان کاموں میں سے کوئی ایک کام کرنے کی کوشش کیجیے جنہیں ابھی میں نے سنت کے حوالے سے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ اور اس تعلق سے قربانی اور قربانی کے احکام، جانور اور اس کے احکام اور قربانی کے ایام کے بارے میں بہت سی باتیں ہیں، لیکن سردست میں چاہ رہا ہوں کہ اسی پر اپنی بات کو ختم کروں اور آپ کو موقع دوں کہ اگر آپ حضرات میں سے کسی کے پاس کوئی سوال اور کوئی استفسار ہے تو اسے پیش کریں تاکہ اس کا جواب دینے کی کوشش کی جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔